بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ احباب ذی وقار، عزیز دوستو، عزیز بزرگوں اور جملہ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ بفضلہ تعالی ہم اس سال پھر سے 10 روزہ محافل سجانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس شخص نے ان محافل کے انتظام میں اپنا حصہ ڈالا یا جس نے محفل میں حاضر ہو کر محفل کی رونق کو دوبالا کیا، اللہ سب کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب، مجھ سے پہلے بھی کئی علماء کرام تشریف لا چکے اور ابھی بھی 10 محرم تک انشاءاللہ آئیں گے، تو سب نے اپنے اپنے انداز سے شان اہل بیت کو بیان کیا۔ تو انہی حاضریوں میں سے ایک چھوٹی سی حاضری بندہ ناچیز کو نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، ممکن ہے کہ اگلے چند منٹ میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں سے اکثر باتیں آپ نے پہلے سن رکھی ہوں، کیونکہ شان اہل بیت الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے سے بھی سن رکھی ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ محفل میں آنے کا مقصد ہر بار کوئی نئی چیز سیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ دین تو وہی 1400 سال پہلے والا ہے نا۔ ہر بار کوئی نئی بات سیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار محفل کا مقصد اپنے سابقہ عقائد کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ جن عقائد کو بندہ پہلے مان رہا ہے ان کو دوبارہ دہرانا ہوتا ہے، ان پہ ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں باادب گروہ میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس گروہ میں پیدا فرمایا ہے جو ہر اس ہستی کا ادب کرتے ہیں جس کے ادب کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہر اس ہستی سے محبت کرتے ہیں کہ جس سے پیار اور محبت کا سلیقہ اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ ہم کسی ایک کے بغض میں آ کر کسی دوسرے کی نفی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ اگر یوم صدیق اکبر آ جائے ہم اس کو بھی دل و جان سے مناتے ہیں، اگر یوم فاروق اعظم آ جائے ہم تب بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتے، ہم اس کو بھی دل و جان سے مناتے ہیں، اگر یوم عثمان غنی آ جائے ہم اس کو بھی دل و جان سے مناتے ہیں، اور اگر یوم مولا علی آ جائے، شہادت مولا کائنات آ جائے، ہم اس کو بھی دل و جان سے مناتے ہیں۔ ہم پہ یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم غدیر کے قائل نہیں ہیں، ہم کو یہ مت کہا جائے کہ ہم بغض علی میں آ کر اس کو چھپاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف وہ دن فخر کا دن ہے جس دن آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا موقف بھی سنیے، ہم اس دن کو بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں
جس دن آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لیکن ہم اس دن کو بھی اپنے لیے فخر کا دن سمجھتے ہیں جس دن آقا نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم اس دن کو بھی اپنے لیے فخر کا دن سمجھتے ہیں جس دن آقا نے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں، اور ہم پھر اس دن کو بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں جس دن آقا نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ ہارون علیہ السلام کی کیا نسبت تھی؟ دونوں بھائی تھے، تو رسول اللہ نے ظاہری الفاظ میں بھی مولا علی کو بھائی کہا، کنایتاً بھی کہا، تو ہم غدیر کے انکاری نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر بھی مناتے ہیں، یوم فاروق اعظم بھی مناتے ہیں، یوم عثمان غنی بھی مناتے ہیں، شہادت مولا علی بھی مناتے ہیں، اور جب نواسۂ رسول سیدنا امام حسین کا یوم شہادت آ جائے تو پھر بھی ہم سنی رکتے نہیں ہیں، ہم چھپ کر کے نہیں بیٹھتے، ہم ایک نہیں دو نہیں لگاتار 10 دن ذکر امام حسین سجا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں نجاست سے مراد کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ ابھی کچھ منٹس میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک ضمناً آپ اہم نقطہ سمجھ لیجئے کہ جب اس موقع پر قرآن نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو اگر آپ کچھ سابقہ آیات پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں جناب مولا علی کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، یہاں حسنین کریمین کا بھی ذکر نہیں ہو رہا۔ جب آپ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پچھلی آیات میں ازواج رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اور جب قرآن نے کہا کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے، تو اللہ ازواج رسول کی شان کو بیان کر رہا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے مراد پنجتن پاک نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے لیے اہل بیت پنجتن پاک قابل تعظیم ہیں، اسی طرح ازواج رسول بھی قابل تعظیم ہیں۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہ مجمعین کو اپنی چادر رحمت میں لے کر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت اللہ کے حبیب نے کہا ہے، اور ازواج رسول وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت خود اللہ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے اہل بیت سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے۔ تو یہاں نجاست سے مراد کیا ہے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ کسی بھی نجاست کو مخصوص نہیں کیا گیا
کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے اس طرح کی نجاست کو دور کر دے، اس طرح کی نجاست کو دور کر دے، نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، تو مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو یا اللہ وہاں سمجھ آتی تھی کہ وہ اگر نجس ہیں تو وہ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، وہ جو ذات ہے، وہ جو بندہ ہے جو شرک کر رہا ہے وہ حقیقتاً نجس نہیں ہے، وہ جو اس میں صفت پائی جا رہی ہے نا شرک کی، وہ صفت نجس ہے اور اس صفت کی وجہ سے وہ بندہ ناپاک ہو رہا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہی بندہ جو مشرک ہے، جس کو قرآن آج نجس کہہ رہا ہے، اگر وہی بندہ شرک کو چھوڑ دے، اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، تو کیا اب بھی وہ نجس رہے گا؟ اب تو وہ پاکوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ بندہ نجس نہیں ہے، جو اس میں صفت تھی شرک کی، اس صفت مذمومہ کی وجہ سے وہ بندہ نجس ہو رہا تھا۔ یا اللہ جب یہاں تو نے فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، سمجھ آتی ہے کہ ان میں صفت شرک تھی جو ان کو نجس بنا رہی تھی۔ یا اللہ جب تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے۔ یا اللہ اہل بیت نے تو کفر تو دور کی بات، کبھی تیری نافرمانی بھی نہیں کی، اہل بیت کو تو نے خود گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ تو یا اللہ یہاں کس نجاست کو دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اب وہ پوائنٹ آ چکا ہے جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب توجہ فرمائیے گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مطلق فرما دیا کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے، تو یہاں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے مطلق فرمایا ہے تو سمجھ لو جس جس چیز کو اہل بیت کے ساتھ دیکھو سمجھ لو کہ پاک ہے، اور جس جس چیز کو اہل بیت سے دور دیکھو سمجھو نجاست ہے۔ جس کو اہل بیت سے محبت کرتے دیکھو، پاس آتے دیکھو، سمجھ لو وہ خود نہیں آ رہا، اس کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے فرما لیا ہے۔ اور جس کو اہل بیت سے دور جاتے دیکھو، اہل بیت سے بغض رکھتے دیکھو، تب بھی سمجھ لو کہ یہ بندہ بھی خود نہیں کر رہا، اس کی ناپاکی لکھ دی گئی ہے۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ آیت مقدسہ آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، لیکن اس سے جو میں آگے بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیے گا۔ جب نجران کے پادری رسول اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ واقعہ آپ نے قبلہ قاری صاحب سے بھی سن رکھا ہے، آپ نے بھی اپنے بیان میں فرمایا تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بیشتر مرتبہ سنا ہے، تو میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ خیر 60 پادری آئے اور انہوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، اپنی اپنی تحقیقیں لے کر آئے، لیکن جب رسول اللہ کے سامنے پیش کیے نا، یار جس نبی کی امتی کی یہ شان ہے، آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ صرف ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جن کے امتی کی یہ شان ہے، اس نبی کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں۔ نجران کے بڑے بڑے 60 پادری آئے ہیں، یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ آج تو ہم مناظرہ جیت کے آئیں گے، لیکن آتے ہی انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو رسول اللہ نے اپنے ایک دلیل سے ان کے پر خچے اڑا کے رکھ دیے۔ وہ دلائل کیا تھے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ تو جب وہ مناظرے میں ناکام رہے تو اب اس طرح وہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہم مناظرہ نہیں، اب ہم مباہلہ کریں گے، یعنی یہاں پہ آگ جلائیں گے، اس آگ میں آپ بھی کود جانا اور ہم بھی کودیں گے۔ تو رسول اللہ سے جب یہ معاملہ انہوں نے عرض کیا
تو رسول اللہ نے حامی بھر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کانفیڈنس کا عالم دیکھیے. جب کسی بندے کو پتا ہونا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں وصیتیں کرتا ہے کہ میرے بعد کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد آپ ان پہ آنچ مت آنے دینا، ان کا خیال کرنا. کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ جب میں فوت ہوں تو میرے ہی ساتھ میرے گھر والے بھی فوت ہوں، کوئی نہیں یہ چاہتا. لیکن رسول اللہ کی آپ کانفیڈنس کا عالم دیکھیے. آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ مباہلہ تو ہوگا لیکن اکیلے اکیلے نہیں ہوگا. فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ مباہلے کے لیے آؤ، اکیلے نہیں آؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم بھی مباہلے کے لیے اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم بھی اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. اب قرآن نے جو بیٹے، عورتیں اور جانیں کہا ہے، آپ دیکھیے کہ ان سے مراد کون سی ہستیاں ہیں. جب کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسنین کریمین کو لے گئے. جب کہا ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو مباہلے کے لیے لے کے آتے ہیں، رسول اللہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے، اور جب فرمایا کہ ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں تو جان کے بدلے میں رسول اللہ مولا علی کو لے کے گئے. ان کو نفس نبی کہا گیا. تو جب مباہلے کے لیے پہنچ گئے، نجران کے جو پادری تھے انہوں نے دیکھا تو ان کا جو لیڈر تھا نا، جو اس پوری پادریوں کی جماعت کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. تو چھوٹے پادری کہنے لگے کہ تم نے ہماری بےزتی کیوں پھر کروائی؟ اگر کرنا ہی نہیں تھا تو پھر ہم ہی کیوں بھری تھی؟ وہ کہنے لگا نہیں، اگر ہم آج مباہلہ نہیں کرتے نا تو صرف ہم 60 کی بےزتی ہوگی، لیکن اگر آج ہم نے مباہلہ کر لیا تو یقین مانو جن ہستیوں کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں نا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر تم مباہلہ کرتے ہو تو تا صبح قیامت تمہارے مذہب کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ شان امام حسین کی بچپن میں، کیا آپ کے بچپن کا عالم ہو اور کفار چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں؟ یہ کون سی کربلا ہے، یہ کون سی شہادت بیان کی جاتی ہے کہ جس میں گھوم پھر کے امام حسین کو مظلوم ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، جس میں مقصد ہی رلانا ہوتا ہے. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جو دین کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد کسی کا سوگ منانا جائز نہیں ہے. جی ہاں، اپنے آپ محبت کی وجہ سے کوئی دکھ، کسی کی یاد آ جائے، کوئی دکھ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے اس نیت سے آنا کہ مصائب سنے جائیں گے اور شہادت سن کے رویا جائے گا، یہ آپ کون سا اسلام بیان کرتے ہیں؟ ہم تو، ہمارے علماء بڑی دیر سے کہتے آئے ہیں کہ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید سے حسین نے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. تو پیغام کربلا رونا دھونا نہیں ہے. پیغام کربلا وہ نماز ہے کہ جس نماز کے دوران امام حسین نے اپنا سر کٹوا دیا. پیغام کربلا وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو امام حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے فرمایا. اور پیغام کربلا وہ دین اسلام ہے، اس دین کی حفاظت ہے کہ جس دین کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ لوٹا دیا. تو آئیے آج عزم کرتے ہیں کہ صرف
شہادت امام حسین سن کر رو دھو کر چپ نہیں کر جائیں گے، بلکہ سارا سال ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہم پر امام حسین کا ایک احسان باقی ہے۔ امام حسین نے ہم تک دین اسلام کو صحیح سے پہنچانے کے لیے اپنا کنبہ لوٹایا ہے۔ آئیے آج اس دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو مجھے گفتگو کے لیے وقت دیا گیا تھا وہ تو اختتام پذیر ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ بھی حکم تھا کہ صدیقی صاحب کے آنے تک میں گفتگو کو جاری رکھوں۔ تو چونکہ صدیقی صاحب ابھی تشریف نہیں لائے تو چھوٹا سے ایک اور نکتہ عرض کیے دیتا ہوں اگر اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، علماء اہل سنت۔ اور ایک اور آیت مقدسہ جو آپ نے پہلے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب اہل ایمان سے فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے جتنے بھی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کیونکہ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ نے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب مومنوں سے فرما دیجئے کہ میں نے تمہارے لیے جتنی بھی مشکلات برداشت کی، جتنے بھی مصائب دیکھے ہیں، میں اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ بھی اپنے لیے نہیں، وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے۔ تو صدیقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر۔